لوگوں کو زبان سے دھوکہ دوں گا، امانت میں خیانت ہے۔ اس زبان سے میں آپ کو غلط بتاؤں گا تو یہ زبان بھی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ ہاں جی، اس زبان سے اگر میں جھوٹ بولوں گا، گالی گلوچ نکالوں گا تو پھر یہ زبان کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اور اگر اسی زبان سے میں کہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک ایک لفظ کے اوپر سبحان اللہ کہا تو فرمایا زمین و آسمان کا جتنا بھی خلا ہے وہ نیکیوں سے اللہ بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہا، اللہ کی بڑائی بولی، اللہ نے زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیا۔ اللہ اکبر کہا، اللہ نے زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیا۔ اب یہی زبان غلط اللہ کی مرضی کے بغیر یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلے گی تو گناہ ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گی تو کیا ہوگا؟ اجر و ثواب ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا بخاری شریف میں اور حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن کل قیامت کے روز ان کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ان کا وزن کتنا ہے۔ فرمایا وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کل یہ نیکیوں کے پڑے کو بھر دیں گے، وزنی کر دیں گے۔ تو وہی بات کہ انسان کا وجود یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، نعمت ہے۔ آنکھ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، کان اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، زبان اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، پاؤں اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ان سب نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا، ان سب نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے امانت کو اچھے طریقے سے پورا کرنا۔ اسی طرح انسان کا وجود، اب کہتے نہیں خودکشی حرام کیوں ہے؟ کیوں بھائی؟ اس یہ میری ملکیت نہیں ہے، میرا وجود میری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے وطن کے اندر مغرب سے متاثر ہو کے اگر کوئی کہتا ہے میرا بدن میری مرضی تو یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ میرا وجود کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ میرا جسم کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ اس کا مالک ہے۔ اور خودکشی حرام اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، ہم تو کہتے ہیں ہمارا بدن ہماری مرضی۔ کبھی اپنے سارے وجود کو چھوڑو، اپنی سانس پہ غور کر کے دیکھو۔ ایک سانس میں بول رہا ہوں، ایک سانس باہر نکال رہا ہوں، ایک سانس میں اندر کھینچ رہا ہوں، ان میں ایک بھی معدوم ہو جائے، ایک بھی رک جائے تو کہاں جائے گا میرا جسم؟ میری مرضی رک جائے گا، موت انسان کی واقعہ ہو جائے گی۔ تو جسم بھی میرے اللہ کا اور اس کے اوپر مرضی بھی کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ کسی کا بس نہیں چل سکتا، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدود کے ساتھ ٹکرانا ہے کہ میرے جسم کے اوپر میری مرضی۔ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ مسلمان اگر قیمتی ہے تو کلمے کی بدولت قیمتی ہے۔ یہ اگر انسان اللہ کے ہاں قدر و مدد پانے والا ہے تو اس کی زندگی میں تقویٰ ہے تو قیمتی ہے، ورنہ اس انسان کی اللہ کے ہاں کیا ویلیو ہو، کیا حیثیت ہے۔ تو بہرحال جسم بھی میرے اللہ کا ہے، مرضی میرے اللہ کے مطابق یہ جسم اگر کام کرے گا تو پھر یقیناً ہم سرخرو ہوں گے، اس امانت کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا، یہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ ہاں جی، آج وہی بات ہے کہ حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ہر آدمی میدان سے باہر نکل رہا ہے، احتجاج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق کا پتہ ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ ہاں جی، اور پھر کہتے ہیں جی معاشرہ بگڑا ہوا، معاشرہ کیسے سنورے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی مطابق سارا نظام چلے، نہیں بھائی، جیسی روح ویسے ہی فرشتے ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی معاملات ہوں گے، جیسے ہماری سوچ ہوگی ویسے ہی سارا نظام چلے گا۔ ہم کہتے ہیں جیسے اقبال نے کہا کہ قبر پھٹے وہاں سے نکلے اور سیدھا جنت میں چلا جائیں، ایسے کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم کلمے کو معمولی سمجھتے ہو، تم ایمان کو معمولی سمجھتے ہو؟
کہ کلمہ پڑھ لیا تو سرخرو ہو گیا، نہیں، ابو جہل نے کلمہ پڑھنے سے کیوں انکار کیا تھا؟ کہ پھر اپنی مرضی کو مٹانا پڑے گا، اپنی ہر چیز کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی خواہش کو مٹانا پڑے گا، پیغمبر کی غلامی میں آنا پڑے گا، حرمت رسول کے لیے جان کو لٹانا پڑے گا۔ جانتا تھا پر ماننے سے انکار کر دیا۔ تو وہی بات، خلاصہ یہی ہے، رب کا بدن ہے، رب کی مرضی ہے، اپنی ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ جب اپنی مرضی کے اوپر آئیں گے تو پھر یہ امت تباہ ہوگی، برباد ہوگی، خسارے میں جائے گی۔ آج سارے مسائل کا رونا رو رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کے اوپر جو حقوق لاگو ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ شاگرد کو استاد کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، اولاد کو والدین کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی چاہت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب سے ہمارے وطن عزیز میں یہ نعرہ آیا، ہم پریشانی کے اندر دنستے جا رہے ہیں، اپنے منہ کو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی، اللہ نے فرمایا بتاؤ اب تمہاری مرضی کہاں گئی؟ ہاں جی، تو بہرحال اس سارے وجود کو، اپنی زندگی کو، یہ جو اللہ کی امانت ہے اس کے مطابق استعمال کرنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یہ دین تمہارے پاس امانت ہے، زندگی تمہارے پاس امانت ہے، آنکھ کان یہ چیزیں نعمتیں تمہارے پاس امانت ہے، ان کو، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ جو تمہارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی پاسداری کرو، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ آج ہم اس حقوق کی جنگ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بارے میں نہیں جانتے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا تو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، میرے اوپر حقوق کون سے لاگو ہیں، میں نے کن حقوق کی ادائیگی کرنی ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے۔ تو بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کرو۔ تو امان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس رقم رکھوائی، اس نے وقت مقررہ پہ واپس کر دی تو یہ امانت ہے، نہیں، یہ جسم ہمارا اللہ کی امانت، یہ وجود ہمارا اللہ کی امانت، یہ اعضاء ہمارے اللہ کی امانت۔ اسی طرح اگر اللہ کوئی ہمیں منصب دیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس امانت کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ آج ہم ملکی معاشی طور کے اوپر 70 سال بیت گئے روتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نااہل لوگ جس وقت آگے آ جاتے ہیں تو پھر یہ رونا ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ قربان جائیں وہی بات بار بار، قسم بخدا، کاش کے ہمارے نظام کے اندر ایک دو قانونی عمر فاروق کا آ جائے نا تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق جس وقت کسی کو گورنر بناتے تھے نا، ایسے نہیں بنا دیا میرٹ کے اوپر، اس کی پرکھ کرتے تھے، جانچ پڑتال کرتے تھے، اس کو دیکھتے یہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے تھے جو اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے اندر اچھے اور ذمہ داری سے کام لیتا ہے، یقیناً وہ اللہ کی مخلوق کے بھی معاملات کے اندر اچھے طریقے سے وہ پورا کرے گا۔ خود یہ آپ کیا کہتے تھے؟ مجھے خدشہ ہے، میں روتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر فرات کے کنارے، یا فرمایا فرات کے پل کے اوپر بھی ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا میں کیا جواب دوں گا؟ یہاں پہ انسانیت مر گئی، انسان کی زندگیوں سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں، اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے، کوئی لینے کے لیے چکر میں ہے، کوئی اپنے بچانے کے چکر میں ہے۔ انسانیت مر رہی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کر کے ہم نے اپنے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہوئی ہے۔ قسم باخدا پھر بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انتظار ہے ویکسین آئے گی تو ہم بچا لے گی، نہیں بچا سکتی۔ اللہ نے ویکسین میں پہلے دے دی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ توبہ ہے۔ توبہ کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو مٹا سکتے ہیں۔ اس بات کو پر ہم آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی عادات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، سارے نظام کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ سارا نظام ایسے نہیں بدلے گا، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جب اپنے آپ کو سنواریں گے، جب اپنے آپ کو درست کریں گے تو پھر معاملات ٹھیک چلیں گے۔ جو لوگ اہلیت رکھتے ہیں ان کو جب جو منصب ہے ان کے حوالے کریں گے پھر نظام ملک کا درست چلے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت عزیز مصر نے وزیر خزانہ بنایا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ انی حفیظ علیم، کہ میں اس خزانے کو نگہبان ہوں، یعنی کوئی ادھر سے ادھر پیسہ نہیں ہوگا، علیم، اور میں جانتا ہوں کہ اس نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مرضی کی مرضی چلتی جا رہی ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ معاملات بگڑتے ہیں، پھر وہ اثرات معاشرے کے اوپر، افراد کے اوپر پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا انی حفیظ علیم، وزیر خزانہ تو بنایا ہے، یہ دو صفتیں میرے اندر ہوں گی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
جس وقت آپ ہجرت فرما کے بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ نے اس رات کے اندر حضرت عثمان بن ابی طلحہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی کہ تیرے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، ہاں جی مجھے اگر تو موقع دے میں جانا چاہتا ہوں بیت اللہ کے اندر، نفل پڑھنا چاہتا ہوں، ہاں جی کیونکہ یہاں پہ ہجرت کے میرے آخری لمحات ہیں۔ تو عثمان بن ابی طلحہ نے وہ چابی دینے سے کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عثمان بن ابی طلحہ یاد رکھنا ایک وقت یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہاں جی یہ پیغمبر علیہ السلام کو معجزہ ہے، اور معجزے میں وجود پیغمبر کا اور طاقت کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے مجھے، میرے اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو فرمایا جس وقت غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، جنگیں ہوتی رہی، جس وقت آپ فاتح بن کر میرے پیغمبر علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا، ہاں جی لوگوں سے خطاب کیا، حضرت بلال کو کہا چڑھ بیت اللہ کی چھت کے اوپر اور لوگوں کو بلا اپنے اللہ کی طرف، ہاں جی تو یہ الگ موضوع ہے۔ جس وقت آپ کے ہاتھ میں چابی تھی، ہاں جی اور آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اس کے جتنے بھی بت تھے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا، جو تصویریں بنی ہوئی تھی ان کو دھو ڈالا، زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو صاف کیا، آپ نے نفل پڑھے، پھر آپ نے ایسے چابی پکڑی بیت اللہ کے دروازے کے باہر۔ حضرت علی کی خواہش تھی، دیکھیں ہر صحابی کی خواہش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ چابی مجھے دے دیجئے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے فرمایا یہ چابی مجھے دے دیجئے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، میرے پیغمبر جو اس امانت کو اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں نا آپ چابی اس کے حوالے کیجیے گا۔ تو آپ نے اسی مجمع میں آواز دی، یہ ہے میرا پیغمبر، جہاں پہ اقربا پروری نہیں ہے، یہاں پر اپنی قریبی کو نوازنا نہیں ہے، یہاں پر اپنے حاجی من پسند افراد کو نوازنا نہیں ہے۔ علی تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، دیگر صحابہ کرام، آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو آواز دی جو بھی مسلمانی ہوئے تھے، فرمایا عثمان بن ابی طلحہ میرے قریب تو آؤ۔ اب ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، ہاں جی اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس وقت مجھ سے میرے پیغمبر کہا تھا کہ چابی دو تو میں نے کہا تو کون سی چابی؟ ہاں جی تم یہاں سے نکل کے جا رہے ہو، کون سی چابی کی بات کر رہے ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ فرمایا آج وہی پیغمبر فاتح بن کے اس کے ہاتھ میں چابی ہے۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا، فرمایا یہ لو عثمان بن ابی طلحہ، میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن چابی یہ میرے ہاتھ میں ہوگی، جاؤ میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اب عثمان بن ابی طلحہ دیکھیں کافر ہے، میرے پیغمبر کا سلوک دیکھیں، میرے پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، میرے پیغمبر کا رویہ دیکھیں، ایک کافر کے ہاتھ میں آپ نے چابی دی اور فرمایا اب یہ چابی تیرے خاندان کے اندر ہی رہے گی، کوئی ظالم ہی ہوگا جو تجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ عثمان بن ابی طلحہ پیغمبر کے اس معجزے سے متاثر ہوئے، اخلاق سے متاثر ہوئے اور وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہاں جی مسلمان ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ابھی تک جو بیت اللہ کی چابیاں ہیں نا وہ عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان میں چل رہی ہے۔ تو وہی بات جو اللہ نے ہمیں جو امانت دی ہے، نااہل لوگوں کے پاس جب بات جاتی ہے پھر معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ یہ ہمارا بدن اللہ کی امانت، یہ جسم اللہ کی امانت، ہاں جی یہ دین اللہ کی امانت، اور یہ وہی حدیث جو ہم نے 3 جمعوں کے اندر یہ کمپلیٹ کی ہے کہ منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ منافقوں کی نشانی ہو سکتی ہیں، کسی مسلمان کی نہیں۔ تو نبی کے اس فرمان کو بھی خیال کرتے ہوئے اپنے اندر ایک تبدیلی لے کے آئے، اگر جھوٹ ہے تو چھوڑ دیں، وعدہ خلافی ہے تو اس سے باز آ جائیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو اس سے رک جائیں، ہاں جی اگر ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہوگا تو فرد سے جس وقت معاشرے کے اوپر اثرات پڑیں گے پھر حالات بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔